السلام علیکم، آپ تمام دوستوں ہاں اپر نیلم میں خوش آمدید۔ ہم ابھی ببون ویلی سے واپس لوٹے ہیں اور اپنی ایک ہوٹل کرن کی طرف جا رہے تھے، لیکن ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اپر نیلم جائیں گے، تو ایک ہمارا یہ چھوٹا سا روڈ ٹرپ ہم کر رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں اپر نیلم کی طرف۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو معلومات ہیں ہماری جو ٹرپ ہوگا اس سے آپ کو کافی اس علاقے کے متعلق آگاہی حاصل ہوگی۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ دریا نیلم کے بائیں جانب یہ واقع ہے، اور اگر آپ کرن سے کیل کی طرف جاتے ہیں تو یہ بائیں طرف آتا ہے، اور کرن کے فوراً بعد یہ 2.5 کلومیٹر کے بعد اوپر کی طرف آپ کو چڑھنا ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم دیکھیں آپ اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ زگ زیگ بل کھاتی ہوئی سڑک ہے، اور سڑک اچھی اس لیے مشکل اتنی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ہم تھوڑی دیر میں اوپر پہنچ جائیں گے۔ یہاں کی ہائٹ کافی ہے، اور یہ تقریباً کرن سے تھوڑا اوپر کی طرف پہاڑی چوٹی پر ہے، اسی لیے اس کو ہل کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 5600 فٹ اس کی سطح سمندر سے بلند، اور 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور یہاں سردیوں میں جو ٹیمپریچر جو سنو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 فٹ گرتی ہے۔ اور ابھی دیکھیں ہم اوپر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر کثیر تعداد میں ہوٹلز ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح کا ویلیج ہے، ریزورٹ ویلیج، جسے آپ ریزورٹ ویلیج کہہ سکتے ہیں، اور یہاں پر زیادہ تر ہوٹلز ہیں۔ اور کرن کی طرح اتنے یہاں پہ شاپ وغیرہ نہیں ہیں، جیسے نیچے شاپنگ چھوٹی شاپنگ کے جو دکانیں وغیرہ ہیں، اور اسی طرح دوسرے جو ہوٹلز ہیں اس طرح بڑے ہوٹل نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر ہوٹل جو کھانے پینے کے ڈھابے ٹائپ کے ہوٹل ہیں اور چھوٹے ہوٹل ہیں، وہ جو بھی یہاں پہ ہوٹل بنے ہوئے اس سے اٹیچ ہیں، جیسے ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر ہوٹل کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا ہوٹل بنایا ہوا ہے، جس میں جو بھی گیسٹ آتے ہیں وہ وہیں کھا لیتے ہیں، اور یہیں سے کیونکہ یہ ہائٹ پر ہے، یہاں جو زیادہ تر جو ٹورسٹ حضرات آتے ہیں وہ اس لیے اس کو چوز کرتے ہیں کہ یہاں سے ویو بڑا اچھا آتا ہے، اور یہ ہل ٹاپ ہے، اور یہاں پہ جگہ جگہ ویو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، اور بالکل اس کے سامنے جو ہے پہاڑی سے اگر آپ دیکھیں تو دریائے نیلم نیچے نظر آتا ہے، اور بائیں جانب جو ہے مقبوضہ کشمیر نظر آتا ہے، اور دائیں جانب ہمارا آزاد کشمیر۔ تو بالکل یہ فرنٹ سمجھنے کا ایلیویشن ہے اس کا، جہاں سے دونوں علاقے نظر آتے ہیں کلیئر۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں یہ کافی گرین لش گرین ایریا ہے، اور یہاں پر مقامی آبادی زیادہ ہے۔ ایکچولی تو یہ گاؤں ہے جہاں پر مقامی لوگ اپنی زراعت وغیرہ کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم اوپر آ گئے ہیں، اور ہمارے دائیں جانب آپ کو ہوٹل نظر آ رہا ہوگا، ونڈر ہل کاٹیج۔ یہ ہمارا جو نیچے کرن میں ہوٹل ہے، جیسے میں نے بتایا کہ نیلم گرین لینڈ ہوٹل، یہ اسی کا یہ اس کی برانچ ہے، اور یہ یہاں پر بھی واقع ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھنے ہم آئے تھے، یہ ہم نے دیکھی، اور اب ہم یہاں پر ایک پارک ہے جو کہ ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ دیکھیں آپ گائیڈ پارک دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ پہ، جہاں کچھ سوئنگس جھولے وغیرہ بچوں کے لگے ہوئے ہیں، اور گراس وغیرہ ہیں۔ گراس تو خیر قدرتی ہوتی ہے یہاں پر، اور جھولے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہماری جو آپ کی جو ہوسٹ ہے شانزے، ہماری بیٹی، ہماری شہزادی، وہ بات تھی کہ یہاں تھوڑی دیر رکیں اور مجھے جھولے جھولنے، لیکن جیسے کہ ہم کافی تھکاوٹ ہے اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور ایک ایڈونچر سفر انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو کے بعد۔ ببون ویلی کے بارے میں پوری کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا، تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، اور بہت ہی زبردست جگہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گا۔ ابھی دیکھیں ہم پارک میں کھڑے ہوئے ہیں، اور پارک کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھیں سامنے سیب کے درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ بہت ہی کثیر تعداد میں یہاں پورا درخت جو ہے لدا ہوا تھا سیب سے، اور اس پہ تقریباً ریڈ سیب نظر آ رہے تھے۔
ابھی ہم آگے بھی جائیں گے، کہیں درخت نظر آیا تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، توڑ کے بھی دکھائیں گے۔ اس وقت سیب کا موسم یہاں پہ تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، سردیاں دیر تک رہتی ہیں تو جلدی آ جاتی ہیں، تو اور گرمیاں دیر سے آتی ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا موسم آگے چلا جاتا ہے۔ تو ابھی سیب تیار نہیں ہے، تقریباً نومبر تک یہ تیار ہوں گے۔ اب دیکھیں ہم ایک ویو پوائنٹ کی طرف آئے ہیں، یہاں سے دیکھیں ہم نظارہ کریں گے۔ یہ دیکھیں سامنے بالکل آپ کے بائیں جانب یہ جو علاقہ نظر آ رہا ہے، جسے میں نے کلوز کیا ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، اور یہ ایک تتوال ولیج کہلاتا ہے انڈیا، اور مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام کرن ہے، مطلب یہ ہمارا دائیں جانب جو ہے کرن آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں سے ہم نے رات کو ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو دکھایا تھا کہ پہاڑی کے اوپر جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں وہ اپر نیلم ہے۔ تو بالکل میں اسی پہاڑی پر جہاں پر روشنیاں میں نے دکھائی تھی، ابھی میں آگے جا کے آپ کو مزید کلیئر دکھاؤں گا کہ کہاں سے میں نے ویڈیو بنائی تھی دریا کنارے۔ تو جو پہاڑیوں پہ لائٹ نظر آ رہی تھی، میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، اور یہ سارے ہوٹل کی وہ لائٹیں نظر آ رہی تھیں آپ کو۔ اس وقت دیکھیں ہماری ہوسٹ بھی آ چکی ہے ہمارے ساتھ، اور درمیان میں جو دریا نیلم ہے، یہ ایل او سی کا کام دیتا ہے، لائن آف کنٹرول کا، ایک طرح کی بارڈر ہے، اور دونوں طرف گاؤں ہیں کرن، اور یہ دیکھیں یہ جسے میں نے کہا تتوال کہتے ہیں، اس کو تتوال ولیج اور کرن بھی کہتے ہیں، اور یہاں دونوں طرف رہنے والے آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ اور یہاں کی کافی دلچسپ باتیں مجھے پتہ چلی، جو آزاد جموں کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن کے ایک کارکن نے بتایا اور یہ بات شیئر کری کہ یہاں جب کوئی بات چیز ان کو کرنی ہوتی ہے، کوئی میسج مراسلہ بھیجنا ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی یونیک طریقہ اپناتے ہیں، اور لیٹر لکھ کے کسی پتھر کے ساتھ باندھ کر اس کو اوپر کی طرف اچھالتے ہیں دوسری طرف، اور پھر تھرو کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف جیسے ہمارے آزاد کشمیر کے علاقے میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس وہ پتھر کو اٹھا کر اس میں سے جو خط ہے، جو بھی خط بھیجا ہوتا ہے، وہ اس سے نکال کے وہ اس طرح سے خط حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی خط و کتابت اور پیغام رسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات میں بتا دوں کہ ان کے یہاں جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید تہوار وغیرہ ہوتے ہیں، یا شادی بیاہ ہوتی ہے، اسی طرح موت میت ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں طرف کے جو رشتہ دار لوگ ہیں وہ کسی مخصوص ٹائم پر ایک پوائنٹ بتاتے ہیں اور وہاں آ جاتے ہیں دریا کے کنارے۔ اس طرح سے وہ ہاتھ ہلا کر اشاروں سے بعض اوقات بات چیت بھی کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے مل لیتے ہیں وہ، اور تعزیت کرنی ہوتی ہے یا خوشی کا اظہار کرنا تو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس وقت کرن شہر پورا نظر آ رہا ہے، جہاں سے میں نے ہوٹل سے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، وہ دیکھیں دریا کے ساتھ وہ پارک نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ویلی ٹریکر ہوٹل تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا، ہمارا ہوٹل بھی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں میں دوسری طرف جہاں سے میں نے کل رات بنائی تھی ویڈیو، یہ علاقہ دکھا رہا تھا، یہاں سے بہت کلیئر نظر آتا ہے، اور دونوں ہی اوپر سے ایک برڈ آئی ویو نظر آتا ہے، اور بالکل یہ دیکھیں میرے بائیں جانب جو پہاڑ ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے، اور اس وقت آپ کی ہوسٹ آ گئی ہیں، وہ آپ کو یہاں کا احوال بتائیں گی۔ چار سیب، یہ پورا سیب کا دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی سیب پورا سیب سے بھرا ہوا ہے، اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے، لیکن سارے سیب ابھی کچے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹہنی سے توڑ کر۔ اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں تھوڑا لال ہو گیا سیب، تو اسے کٹ وٹ گیا ہے۔ بہت زیادہ سیب لگے ہیں، بہت ہی زیادہ لگے ہیں، میں تو کہوں ابھی ان سیبوں کو میں کھاؤں گی تو نہیں کیونکہ کچے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی تھوڑا اونچے بھی لگے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے مسئلہ سے سیب ہیں۔ ابھی یہ لے لیا، ان کو کھاتے ہیں، مذاق کر رہی ہوں، گلا پکڑ لے گا، لیکن چلو اب ان کو لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سیب کتنی کثیر تعداد میں یہاں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر کافی درخت ہیں اس کے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پر وائلڈ فروٹ بہت کثیر تعداد میں ہے، اور یہاں پر وائلڈ لائف بھی ہے، اور یہاں کا جو خاص
کشمیر نیلم ویلی کا پورے علاقے کا جو ایک پرندہ ہے اسے مونال کہا جاتا ہے، اور آپ نے مونال نام سنا ہوگا۔ اسلام آباد میں مونال ہوٹل بھی ہے، وہ بھی اسی پرندے کے نام پر ہے۔ اور انشاءاللہ واپسی پر جب ہم واپس کشمیر سے جب واپس جائیں گے اسلام آباد، تو انشاءاللہ میں مونال ہوٹل پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ پہلے ہمارے ٹرپ ہو جائے تو میں کشمیر کا آپ کو بتا رہا تھا، اپر نیلم کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہائٹ پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہاں کا جو مین اٹریکشن ہے وہ یہی ہے، اور یہ ہل ٹاپ علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر ٹورسٹ ولیج ہے جس میں کثیر تعداد میں ہوٹلز ہیں۔ اور اس ہوٹل میں ویسے تو بہت سارے ہوٹل ہیں، میں کس کے نام بتاؤں، لیکن جو مین جو ہوٹل ہے ہمارا جیسے پی ٹی ٹی سی کا ہوتا ہے، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا، تو یہاں آزاد جموں کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن کے نام سے ہوٹل ہے۔ اور جب بھی آپ یہاں آئیں تو اسے آپ ایک ہفتہ پہلے بکنگ کروا سکتے ہیں، اور جو بھی کانٹیکٹس وغیرہ وہ نیٹ پر ایزیلی اویلیبل ہے، تو اچھے ہوٹل ہیں۔ اور یہاں ہوٹل کی رینج جو ہے وہی جو نارمل 3000 سے 5000 تک کے ہوٹل یہاں مل جاتے ہیں۔ اور کیونکہ سردیوں میں جب اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سنو کی وجہ سے آپ کو گرم پانی، ہیٹر، گیزر چاہیے، تو وہ بھی ان ہوٹلوں میں سے آپ کو فیسلٹی مل جاتی ہے۔ اور سیزن کے دوران ہوٹل کے ریٹ جو تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، 5000 سے پر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن نارمل ریٹ یہی ہے 3 سے 5000 تک کے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں کوئی جیسے بڑا بازار نہیں جیسے کیرن میں ہے، ہم اگر کیرن سے کمپیریزن کریں تو اس کا جو مین فیکٹر وہ یہی ہے کہ وہاں بازار مل جاتے ہیں آپ کو، مطلب شاپنگ سے جو مختلف شاپ کیپرس ہیں وہاں پہ شاپنگ مال تو نہیں ہے لیکن دکانیں بہت ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریسٹورنٹ بھی ہیں، جیسے میں نے کچھ بتایا کہ ویل نون ہوٹل بھی وہاں مل جائیں گے آپ کو۔ کے ایف سی میکڈونلڈ نہیں ہے، لیکن کے ایف سی میں نے بتایا تھا کہ کانٹیننٹل ہوٹل تھا ایک جس میں کانٹیننٹل وغیرہ جہاں اویلیبل تھے وہ وہاں مل جاتے ہیں، اور وہ ہوٹل میں نے بتایا تھا آپ کو، وزٹ بھی کروایا تھا، ورلڈ کپ کے نام سے ہوٹل تھا۔ اس کے علاوہ بٹ کڑھائی اور اسی طرح اور سے ہوٹل تھے۔ میں نے اپنے ہوٹل کا بھی آپ کو بتایا تھا، نیچے میرا ہوٹل نیلم گرین لینڈ کے نام سے ہوٹل ہے، اور اس کا میں نے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل وغیرہ بھی بتا دی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اور ابھی دیکھیں ہم نیچے اتر رہے ہیں، اور یہاں ہائٹ میں نے آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، جو کمپیریزن بتا رہا تھا کہ ٹورسٹ رات کے بعد 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ کرن میں ٹھہریں یا اپر نیلم میں۔ تو اپر نیلم میں جو مین جو اٹریکشن ہے وہ یہ ویو پوائنٹ ہی ہے، ٹاپ ہل، کیونکہ ٹاپ ہل ہے یہ علاقہ، یہ دیکھیں اوپر نیچے شہر ہے، یہ اوپر دیکھیں ہوٹل نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ویو پوائنٹ ہے بالکل سامنے، یہ فرنٹ ایلیویشن ہے، اور کے سامنے یہ ایل او سی اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر نظر آتا ہے، تو یہ مین اٹریکشن ہے۔ اور پھر اوپر تھوڑا ویو ہے، ہوا اچھی ہے، لیکن نیچے کا اپنا ایک ایڈوانٹیج ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ساری ضروریاتی چیزیں نیچے مل جاتی ہیں ایزیلی اویلیبل۔ اور اس کے علاوہ جب آپ لوکل ٹرانسپورٹ سے آتے ہیں تو ہوٹل کے ساتھ ہی آپ کو، کیونکہ نیلم روڈ چل رہا ہے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی، یہ دیکھیں، تو وہاں سے آپ جو ہے ایزیلی لوکل ٹرانسپورٹ اویل کر سکتے ہیں، یہ مین ایڈوانٹیج ہے یہاں کا۔ اور اوپر کا ایڈوانٹیج میں ایک مس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر کوئی ٹورسٹ، جیسے ابھی ہمیں راستے میں 1-2 لوگ نظر بھی آئے تھے، جو ٹورسٹ حضرات تھے وہ نیچے اتر رہے تھے، تو کافی مشکل ہوتی ہے اترنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا چڑھنا، تو میں تو کہوں گا نانی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ سانس پھول جاتا ہے۔ اور واقعی میں بچپن میں جیسے ہم کہتے تھے کہ نانی یاد آ جاتی ہے، تو وہی بات ہوتی ہے یہاں پر۔ اور یہاں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ لگ پتہ جائے گا، جیسے کہ ہمارے پنجاب میں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح یہاں کی جو مقامی زبان ہے اس میں بھی کچھ اس طرح کا الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہر علاقے کی اپنی زبان ہے، اور یہ بڑے میٹھی زبانیں ہوتی ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ سے شیئر کری،
اور ابھی دیکھیں ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں اور پہنچ گئے، نیچے اتر گئے ہیں. اور یہ دیکھیں سامنے LOC ہے. بعض اوقات یہاں آرمی نظر آ جاتی ہے، انڈین آرمی گشت کر رہی ہوتی ہے اپنے کتوں کے ساتھ. میں نے خود دیکھا 2 آرمی سپاہی گشت کر رہے تھے اپنے کتے کے ساتھ. اور یہ دیکھیں ابھی ہم اپنے ہوٹل پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمارا ہوٹل آ گیا. انشاءاللہ ببون ویلی میں ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ.